بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حکمرانوں کی عدم دلچسپی۔ فلسطین کے حوالے سے سب سے زیادہ ذمہ داری مسلمان حکمرانوں کی بنتی ہے۔ عوام تو مظاہرہ اور احتجاج کے سوا کیا کر سکتی ہے؟ اگر کسی کی بات میں وزن ہے یا کوئی فلسطینی مسلمانوں کے لیے مؤثر کردار ادا کر سکتا ہے تو وہ حکمران ہیں، لیکن وائے افسوس وہ صاف دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل جبر و ستم کی حدوں سے گزر گیا ہے، اور اب حکمرانوں کی طرف سے مؤثر آواز اٹھائے بغیر اس کو لگام دینی مشکل ہے۔ لیکن اس کے باوجود وہ امریکہ کے خوف سے اس بارے میں کچھ نہیں کہتے کہ کہیں دنیا کی واحد سپر پاور اپنے پالے ہوئے جنگلی سور کے خلاف بولنے پر ناراض ہو کر ان کے اقتدار کے خلاف سازشیں نہ شروع کر دے۔ لیکن قسم خدائے بزرگ و برتر کی اس سنگین ظلم پر خاموشی اتنا سخت گناہ اور خدا تعالیٰ کی ایسی شدید ناراضگی کا سبب ہے کہ امریکہ آپ کے اقتدار کا حامی ہو یا مخالف، اس بے حسی کے جرم پر قدرت کی گرفت اس دنیا میں ہی ہو کر رہے گی، اور امریکہ کی مخالفت سے خدا کی پناہ پکڑی جا سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ بھی نہیں ملے گی۔ اس وقت مسلم امہ ایسے انتشار کا شکار ہے اور مسلمان عوام ایسے بے حس ہو چکے ہیں کہ اتنے بڑے واقعے پر چند ایک بیانات اور مطالبات کے علاوہ کوئی قابل ذکر رد عمل سامنے نہیں آیا۔ دوسری طرف تمام بڑی بڑی غیر مسلم طاقتیں اسرائیل کے ساتھ ہیں اور اس کو اتنا مضبوط کر چکی ہیں کہ نہتے فلسطینی مسلمان تو کجا کوئی عرب یا غیر عرب ملک اس کے خلاف کوئی مضبوط قدم نہیں اٹھا سکتا۔ سب مذاکرات پر زور دیتے ہیں اور ان کی کامیابی کی تمنا کرتے ہیں، لیکن آج تک اس سے قبل دنیا میں کسی حقدار کو اس کا حق بات چیت سے نہیں ملا۔ یہود جیسی مکار قوم مسلمانوں کو اگر ان کا حق زبانی کلامی کوشش سے دے دے تو اسرائیل کے قیام کی ضرورت ہی کیا تھی؟ فلسطینی مسلمانوں نے تو ہمت نہیں ہاری، وہ جدید ترین اسلحے کا مقابلہ غلیل سے کر رہے ہیں، اور ایک ہتھیار ان کے پاس ایسا ہے جو اس وقت کام دیتا ہے جب سارے ہتھیار کام چھوڑ جاتے ہیں، یعنی فدائی حملہ۔ سو اس وقت فدائی حملے ان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ مسجد اقصی اگر وہ واپس نہیں لے سکتے تو اس کے لیے جان تو دے سکتے ہیں، سو وہ دے رہے ہیں، لیکن فلسطین سے باہر دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے سوچنے کا مقام یہ ہے کہ صورتحال یوں ہی رہی تو انجام گلستان کیا ہوگا۔ فلسطینی مسلمانوں کو اس مشکل وقت میں تنہا چھوڑ دیا گیا تو دنیا بھر میں جہاں جہاں مسلمان اقلیت میں ہیں اور ان کے خلاف دشمنان اسلام تباہ کن یلغار کے لیے پر تولے بیٹھے ہیں، ان کے تحفظ کی کیا ضمانت رہ جائے گی؟ کاش آج کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی نہیں جو تاریخ کا رخ موڑ سکے، لیکن اس کی وجہ یہ نہیں کہ مسلم امہ بانجھ ہو چکی ہے۔ آج بھی سلطان صلاح الدین کے جانشین پیدا ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ مسلم نوجوانوں میں لہو و لعب کو رواج دینے کی بجائے مقاصد عالیہ کے حصول کی فکر پیدا کی جائے، انہیں فسق و فجور کے رجحانات سے بچا کر جہاد کے ذوق اور شہادت کے شوق سے آشنا کیا جائے، ان میں فحاشی و بے راہ روی کے جراثیم کے پھیلاؤ کی روک تھام کر کے ایثار و تقوی کا جوہر پیدا کیا جائے۔ باخدا آج ایوبی کے کتنے فرزند ہیں جو اس کے جانشین بن سکتے ہیں، لیکن انہیں مردار دنیا کا طالب اور عیش پرستی کا دلدادہ بنا دیا گیا ہے۔ کتنے ہی مسلمان نوجوان ایسے ہیں جو اپنے وقت اور صلاحیتوں کو صحیح مصرف میں استعمال کریں تو مسجد اقصی کی جنت غم گشتہ مسلمانوں کو واپس دلا سکتے ہیں، لیکن انہیں عزت و شہادت کے راستے سے ہٹا کر بے مقصد خیل تفریح اور فضول مشغولیات میں لگا دیا گیا ہے۔ اے ایوبی کے فرزندو، اپنے مقام اور ذمہ داریوں کو پہچانو، مسجد اقصی کی سوگوار فضا سے آنے والی صداؤں کو سنو اور بدبخت یہودیوں کو ان کے آخری انجام تک پہنچانے کے لیے کمر بستہ ہو جاؤ، ورنہ جیسا یہ دنیا ہم پر تنگ کر دی گئی ہے، کل قبر بھی ایسی تنگ نہ ہو جائے کہ زمین ہماری لاشوں کو قبول کرنے سے انکار کر دے۔ اے مسجد اقصی، تجھے عزت بخشنے والے کی قسم، تیرے بیٹے تجھے واگزار کرنے کے لیے جان کی بازی لگا کر رہیں گے۔ اگر تجھ تک نہ پہنچ سکے تو تیرے گرد اپنے خون اور جسموں سے ایسی باڑ ضرور تعمیر کر دیں گے جو تیرے دشمنوں کو تجھ تک نہ پہنچنے دے گی۔ روئے زمین پر آج سب سے بڑا ظلم فلسطین میں ہو رہا ہے۔ فلسطین میں صدیوں سے آباد عرب باشندوں کو بے وطن کر دیا گیا ہے۔
ایک سازش کے تحت دنیا بھر سے یہودیوں کو لا کر وہاں بسایا گیا اور اسرائیل کی ناجائز مملکت قائم کر کے عربوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے گئے ہیں۔ فلسطین پر عربوں کا حق ثابت کرنے کے لیے درج ذیل نکات تاریخی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ نکات اس تقریر سے اخذ کیے گئے ہیں جو عالم اسلام کے نامور سپوت سعودی عرب کے فرمان روا شاہ فیصل مرحوم نے ایک بین الاقوامی سیمینار میں کی تھی۔ یہودی فلسطین کے اصل باشندے نہیں ہیں۔ یہودی دراصل بیرونی حملہ آور تھے جو فلسطین پر طاقت سے مسلط ہونے کے کچھ عرصہ بعد فلسطین میں رہے اور اس کے بعد نکال دیے گئے۔ فلسطین میں ان کی موجودگی کا عرصہ نہایت مختصر تھا۔ فلسطین میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے سے لے کر اب تک کبھی خالص یہودی حکومت قائم نہیں ہوئی۔ فلسطین میں یہودیوں کی کبھی اکثریت نہیں رہی۔ جب فلسطین سے یہودیوں کو نکال دیا گیا تو اس میں صرف اس کے اصل باشندے ہی رہ گئے جو شروع سے لے کر آج تک وہیں رہ رہے ہیں۔ 1600 سال کی طویل مدت کے دوران فلسطین میں کبھی کوئی یہودی آباد نہیں رہا۔ عربوں کی حکومت تقریباً 7ویں صدی سے فلسطین میں رہی۔ آج وہاں سینکڑوں تاریخی عمارات موجود ہیں جو عرب طرز تعمیر کا نمونہ ہے۔ بے بس اور مظلوم عورتوں کی چیخیں جتنی تیز ہوتی، سنگ دل رومی آج کا یورپ اس زمانے میں روم کہلاتا تھا کہ کہہ کے اتنے ہی بلند ہوتے جاتے تھے۔ اس نے ایک زور کا تھپڑ بھی عورت کے منہ پر جڑ دیا۔ عزت دار خاتون سے یہ ذلت برداشت نہ ہوئی تو وہ بے اختیار پکار اٹھی، اے معتصم تم کہاں ہو؟ اے ہمارے حکمران ہماری مدد کون کرے گا؟ مراد اس کی یہ بات سن کر اور بھی گلا پھاڑ کر ہنسا۔ بے وقوف عورت کو دیکھو بھلا، اس کے خاطر خلیفہ وقت مدد کو آئے گا۔ مگر یہ اس وقت کی بات ہے جب مسلمانوں میں ایک جسم ہونے کا احساس باقی تھا۔ یہ ممکن نہ تھا کہ کسی ایک کو مشکل آفت یا دشمن نے گھیر رکھا ہو اور دوسرا اپنی روزمرہ کی معمول کی زندگی میں بدستور مصروف رہے۔ اسے اپنے بھائی کی مشکل دور ہونے تک چین نہ آتا تھا۔ بغداد کی مسند خلافت پر معتصم باللہ موجود تھا اور یہ مظلوم عورت اس سے سینکڑوں میل دور رومیوں کے علاقوں میں واقع اموریہ نامی قلعے میں قید تھی۔ معتصم باللہ اپنے آباء و اجداد جیسا کوئی بہت ہی صاحب جلال اور با کمال حکمران نہ تھا، مگر اس کی رگوں میں غیرت مند خون دوڑ رہا تھا اور اس زمانے کے عام حکمران بھی غیرت و حمیت میں اپنی مثال آپ ہوا کرتے تھے۔ اسے کسی طرح خبر ہو گئی کہ اس مظلوم عورت نے اس کی غیرت کو جھنجھوڑنے والی صدا لگائی ہے۔ اس پر دن کا سکون اور رات کا آرام حرام ہو گیا۔ اس نے خبر لانے والے سے یہ نہ پوچھا کہ اس قلعے میں کتنی فوج ہے، اس کا سوال یہ تھا کہ مجھے صرف اتنا بتاؤ کہ یہ قلعہ ہے کہاں۔ اس کے بعد اس نے صبح شام جنگی تیاریاں شروع کر دیں اور آندھی طوفان کی طرح پہنچ کر اس قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ مسلمانوں کی فوج کا غیظ و غضب اتنا شدید اور ان کے حملے اتنے زوردار تھے کہ قلعے کی بنیادیں ہل کر رہ گئی۔ دشمن کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہونا پڑا اور جب وہ سنگدل شخص جو قیدی عورت پر ظلم ڈھاتا تھا گرفتار کر کے معتصم باللہ کے سامنے لایا گیا تو اسے علم ہوا کہ یہ قوم واقعی غیرت مند ہے جو اپنے ایک فرد کے بدلے کے لیے بھی اس طرح بے چین ہوتی ہے جیسے انسان اپنی چھنگلی کی تکلیف پر بے تاب ہوا اٹھتا ہے۔